السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کی کلاسز میں رقیہ شرعیہ اس کے حوالے سے بہت ساری بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جنات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے، کیونکہ جب بھی بات رقیہ شرعیہ کی جاتی ہے تو اکثر معاملات جنات تک ضرور جا پہنچتے ہیں۔ جنات کے حوالے سے لوگوں کے درمیان کیسی بدعقیدگی ہے، اور جنات پر ایمان رکھنا کیا یہ ہمارے ایمان کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی جنات کے حوالے سے بس سنی باتوں پر یقین کر لیتا ہے اور لوگوں کے درمیان اسے پھیلانے لگتا ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہم اسے کہیں گے کہ جنات کے بارے میں جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کہہ سکتا ہے، یا جنات کے بارے میں گفتگو کرنا گویا یہ عقیدے کے مسئلے میں گفتگو کرنا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر وضاحت کی جائے۔ محترم حاضرین، بات اگر جنات کے حوالے سے کی جائے، چلیے بنیاد سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ یہ لفظ جن عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کا واحد جنی ہے، یہ اجتنان سے ماخوذ ہے، اور اجتنان عربی میں کہتے ہیں التستر والاستخفاء، کسی چیز کا چھپ جانا، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے چھپنا۔ اسی سے یہ جنات ہے۔ جنات کو جنات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے، اس لیے جنات کو جن عربی زبان کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی انداز سے کہا جائے تو جن ایک مخلوق ہے، عقل رکھنے والی مخلوق ہے، ان کے پاس اپنا ارادہ ہے، لہذا ارادے کے اعتبار سے جو چاہے کرتے ہیں۔ یہ بھی مکلف ہیں، جس طرح ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز و روزہ اور شریعت کا مکلف بنایا ہے، یہ بھی مکلف ہیں، ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم اپنے حواس سے، جو انسان کے پاس 5 حواس خمسہ ہوتے ہیں، ان سے یہ چھپے ہوئے ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شکل اختیار کرنے کی قدرت دے رکھی ہے۔ یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ نکاح کرتے ہیں، ان کی بھی ذریت آل و اولاد ہوتی ہے۔ اسی طرح انہیں بھی حکم دیا گیا ہے، انہیں بھی منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ان کے اعمال کا بھی محاسبہ کرنے والا ہے۔ یہ جنات کی مختصر تعریف آپ کے سامنے رکھی گئی۔ محترم حاضرین اور حاضرات، اگر جنات کے حوالے سے بات کیا جائے تو کیا جنات پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جنات کا ذکر کیا۔ جب قرآن میں اللہ نے جنات کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے ان کی ذاتوں کو ثابت کیا ہے، تو کوئی آدمی جنات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جنات کا انکار کرے گا کہ جنات نہیں پائے جاتے ہیں، گویا قرآن کی وہ آیتیں جس میں جنات کو ثابت کیا گیا ہے وہ ان کا انکار کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جن مکمل ایک سورت ہے، اس کے اندر اللہ کہتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ آپ کہیے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، جیسے ہی انہوں نے سنا وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا ہے جو ہمیں رشد کی طرف، ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اچھائی کی طرف ہمیں ہدایت کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، لہذا اب اس کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات نام کی ایک مخلوق پیدا کر کے رکھی ہے، اور قرآن بھی اس کو ثابت کرتا ہے۔ بڑی مشہور آیت سورہ ذاریات کی، جس کے اندر اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب پتہ چلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، تو گویا جنات پر ایمان رکھنا یہ قرآن پر ایمان رکھنا ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا ہمارے پاس سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو ہماری آیتوں کو پڑھ کر تمہارے پاس سنایا کرتے تھے، تمہیں ڈرایا کرتے تھے اس دن سے جس دن سب کو ملاقات کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنات کو ثابت کیا ہے۔ بات اگر احادیث نبویہ کی جائے، جی ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بھی جنات کا ذکر کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے کہا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ تو ان آیات سے احادیث سے ہمیں جو بات پتہ چلی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات نام کی ایک مخلوق پیدا کر کے رکھی ہے۔ قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے، حدیث بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا رول کیا ہوگا کہ ہم بھی جنات پر ایمان رکھیں گے، لہذا جنات کا انکار کرنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ چلیے، جب اتنی بنیادی بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ جنات پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بات اگر جنات کی کریں، عقلی دلیل یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوا، عقل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے، کیونکہ بہت ساری دنیا کے اندر ایسی چیزیں، بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہم اس پر کیسے ایمان لائیں۔ یقیناً جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر ان کا وجود ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے کہ بجلی کی جائے، بجلی کو ہم نہیں دیکھ سکتے مگر بجلی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہوا کو ہم نہیں دیکھ سکتے مگر ہوا پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح عقل بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جنات کو اگرچہ ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے مگر جنات جن پر سوار ہوتے ہیں، بسا اوقات گھروں کے اندر ایسے معاملات کا ہونا جہاں کوئی انسان موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں حرکات و سکنات کا ہونا، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ جن موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسان کے نفسوں میں جو جن داخل ہوتے ہیں اس سے بھی بات انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ تو بات ہوئی جنات کی کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن نے ثابت کیا ہے اور ہماری عقل بھی ثابت کرتی ہے۔ چلیے بات کریں جنات کی کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے حدیث رسول سنائی، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ ہم نے جو جنات ہیں ان کو ایک ملی جلی آگ سے پیدا کیا۔ وہ آگ جو لال ہے، پیلی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملی جلی آگ سے انہیں پیدا کیا ہے۔ لہذا ایک ایسی صاف آگ جو بالکل صاف و شفاف ہے جس سے انگارے نکلتے ہیں، ایسی آگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اتنی بات سمجھ میں آئی۔ جنات کے کچھ صفات ہیں، جس طرح انسان کے اندر کچھ صفات ہیں، انسان اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ایسے جنات بھی بہت سارے صفات کے مالک ہیں، ان سب کا ذکر بھی قرآن و حدیث کے اندر کیا گیا۔ جنات کے صفات کی بات کریں تو جنات کی صفات بھی یہ ہے کہ یہ نکاح بھی کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی ہوتی ہے، یہ نکاح بھی کرتے ہیں، ان کی نسل بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرتا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم ان شیاطین اور جنات کو اور ان کی ذریت کو میرے علاوہ اپنا ولی مانتے ہو جبکہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ امام شعبی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا هل لابلیس زوجہ، کیا ابلیس کی بھی کوئی بیوی ہے؟ ابلیس جو سب سے بڑا شیطان لعین ہے، کیا اس کی کوئی بیوی ہے؟ تو امام شعبی نے ہنس کر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابلیس کی ایک ایسی شادی تھی جس میں حاضر نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن میں جب اللہ نے ثابت کیا ہے کہ اس کی ذریت ہے، اس کی آل و اولاد ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی بیوی ضرور ہوگی، ابلیس کی بیوی ضرور ہوگی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنات ہیں ان کی بھی اولاد ہوتی ہے اسی طرح جس طرح ابن آدم کی اولاد ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ چلیے اب دیکھیے حدیث کے اندر جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث میل جنوں سے، مرد جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔
تو پتہ یہ چلا کہ میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم صفت جو جنات کی قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ جنات کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ بڑا مشہور قصہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر اس قصے کو روایت کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اتانی داعی الجن فذهبت معه فقرات علیہم القرآن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا میرے پاس آیا، لہذا میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے جا کر ان پر قرآن کی تلاوت کی۔ تو کہتے ہیں فانطلقنا بنا فارانا آثارهم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ساتھ میں لیا اور لے جا کر وہ جگہ دکھائی جہاں اللہ کے نبی بیٹھے تھے، جہاں جنات کو آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وآثار نیرانہم وسألوا الزاد، کہ ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں اللہ کے نبی بیٹھے تھے، جہاں انہوں نے آگ لگائی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ تو جنات نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تھا۔ اب صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ یقو فی ایدینا او فرما یکون لحما، کہتے ہیں کہ ہر وہ ہڈی جس کو بسم اللہ بول کر کاٹا گیا، ہر وہ ہڈی جسے بسم اللہ بول کر کھایا گیا، جیسے اس ہڈی کو ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں وہ ہڈی دوبارہ گوشت سے پر ہو جاتی، یعنی ہڈی خالی ہوتی ہے لیکن اگر اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا، جیسے اس ہڈی کو ہم ہاتھ میں لیتے ہیں اس کے اندر گوشت بھر جاتا ہے، لہذا ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ پھر کہا وَكُلُّ بَعْرَةِ عَلْفٍ لِدَوَابِّكُمْ، اور اسی طرح تمہارے جانور کا جو گوبر ہے، تمہارے جانور کے جو مینگنیاں ہیں وہ ہمارے لیے غذا ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهَا، لہذا ہڈی سے اور جانور کے لید اور گوبر سے کیا ہے تم گندگی کو صاف نہ کیا کرو، فَإِنَّهَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ جنات کھاتے ہیں، کھاتے کیا ہیں؟ ان ہڈیوں کو کھاتے ہیں، اور ہڈی یعنی بذات ہڈی نہیں بلکہ ہڈی پر اللہ تعالیٰ گوشت کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے، لہذا اس گوشت کو وہ کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو جانور جو مأکول اللحم جانور ہیں ان کا جو گوبر ہے یا یہ کہیے ان کی جو مینگنیاں ہیں یہ ان کے لیے غذا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ شیطان جو کہ جنوں ہی میں سے ہے، کیونکہ یہ جنوں ہی کی نسل سے ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ شیطان بھی کھاتا پیتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر علماء کی حدیث بیان کرتے سنی ہوگی، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا تھا، آپ نے کہا اذا دخل الرجل بیتہ، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، جیسے ہی داخل ہو وہ داخل ہونے والا اللہ کا نام لیتا ہے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ آج اس گھر میں نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کا انتظام ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، کہ مجھے سونے کی جگہ مل گئی اور مجھے کھانے کے لیے کھانا مل گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح جنات کھاتے ہیں اور یہ شیطان جو جنوں میں سے ہے یہ بھی کھاتا ہے۔ محترم حاضرین، تو یہ بات اس سے واضح ہوئی، اور کئی حدیثیں ثابت کرتی ہے کہ جنات کھاتے ہیں۔ وہ بڑا مشہور قصہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو اچانک ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اعرابی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور آپ نے کہا ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ وانه جاء بهذه الجاریہ لیستحل بها فاخذت بيدها فجاء بهذا الاعرابی لیستحل بها فاخذت بيده والذي نفس بيدي ان يده في يدي مع يدها۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ جب کھانے بیٹھے پہلے ایک بچی آئی اور اچانک کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے تو آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اور ایک اعرابی بدو آیا اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا تو اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بے شک شیطان ان دونوں کے ساتھ آیا تھا تاکہ ہمارے اس کھانے کو حلال کر سکے، لیکن خدا کی قسم میں نے جب ان دونوں کے ہاتھ کو پکڑا تو گویا میں نے ان کے ساتھ شیطان کے ہاتھ کو بھی پکڑا ہے۔ تو پتہ یہ چلا
اس حدیث سے بھی کہ شیطان کھاتا ہے، شیطان پیتا ہے۔ دوسری حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا یأکلن احدکم منکم بشمالی، کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے لیفٹ ہاتھ سے نہ کھائے نہ پانی پیے، اس لیے کہ شیطان لیفٹ ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ محترم حاضرین، اتنی ساری حدیثوں سے کیا ہمیں سمجھ میں آیا کہ جنات کے صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کھاتے اور پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات مرتے بھی ہیں اور قیامت کے دن ان کو اٹھایا بھی جائے گا، یہ بھی ان کی صفتوں میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس سے پہلے گزری ہوئی امتوں پر ہماری بات حق ہو چکی ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو، کہ یہ سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جو انسان گزر گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، جو جنات دنیا سے گزر گئے، اگر ہماری بات پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور ہماری حجت ان پر قائم ہو گئی تو لہذا اس کے بعد وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس جو جنوں کا سردار ہے، بلکہ شیطانوں کا سردار ہے، یہ بھی اس کا بھی موت کا وقت طے تھا، مگر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی۔ قال انک من المنظرین، تو کہا گیا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے، تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس کے موت کا وقت بھی طے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ہے، لیکن بقیہ جنات کو مہلت نہیں ہے، ان کا دن طے ہے، لہذا اسی دن کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جنات کے صفات میں اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قدرتوں سے جناتوں کو نوازا ہے۔ سب سے پہلی قدرت و طاقت جو جنوں کے پاس ہے کہ وہ مختلف شکلوں کو اختیار کر سکتے ہیں، مختلف شکلوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اس اعتبار سے پیدا کیا ہے کہ وہ بڑی تیزی سے کسی کام کو کر سکتے ہیں۔ جتنی تیزی سے ہم کسی ایکٹیویٹی کو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تیز حرکت کرنے پر وہ طاقت رکھتے ہیں۔ جدھر چاہیں ادھر بڑی تیزی سے آ جا سکتے ہیں، جس کی چاہے اس کی شاہے شکل اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ وہ الگ الگ شکلوں کو اختیار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، چاہے وہ انسان کی ہو یا جانوروں کی ہو۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی بات کو کہا ہے۔ اگر حدیثوں کی روح سے دیکھا جائے، جی ہاں، حدیثوں کے اندر بھی ثابت ہے، حدیثوں کے اندر بھی ثابت ہے۔ جیسے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعنا یقول اعوذ باللہ منک قال ثم قال العنک بلعنت اللہ ثلاثا ثم بسط یدہ کأنہ یتناولہ شیئا۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو ہم نے نماز کے درمیان آپ کو یہ کہتے سنا اعوذ باللہ منک، کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں اللہ کی لعنت تجھ پر بھیجتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو آپ پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے نماز میں آپ کو ایسا ایسا کہتے ہوئے سنا اور آپ کو آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ان عدو اللہ ابلیس جاء بشہاب من نار لیجعلہ فی وجہی۔ آپ نے کہا کہ بے شک اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا انگارہ لے کر میرے پاس آیا تھا اور اس آگ کے انگارے کو میرے چہرے پر ڈالنا چاہ رہا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تم پر ہو، لہذا وہ پیچھے ہٹتا گیا یہاں تک کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں واللہ لولا دعوت اخینا سلیمان لاصبح موثقا یلعب به ولدان اہل المدینہ۔ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم، اگر میرے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نہ ہوتی کہ اللہ جو طاقت تو نے مجھے جنوں پر دی ہے ایسی طاقت تو مجھے میرے علاوہ کسی کو نہ دے، اگر ایسی دعا میرے بھائی سلیمان کی نہ ہوتی تو میں اس جن کو باندھ کر رکھتا۔ یعنی جنوں کے سردار، شیطانوں کے سردار ابلیس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ابلیس جو حضرت آدم کا نافرمان بنا تھا، اللہ کا نافرمان بنا تھا، اس ابلیس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو میں اس مدینہ کے ستون سے باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے اسے کھیلتے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ابلیس تو نظر نہیں آتا ہے مگر وہ انسانی شکل میں آیا تھا، لہذا انسانی شکل میں وہ موجود ہوتا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے باندھ دیتے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث کہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان میں زکوٰۃ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دی۔ رات میں ایک نوجوان بچے کی شکل میں ایک آتا ہے، اس زکوٰۃ کے مال سے چرانا چاہتا ہے، حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں، رحم کر کے چھوڑ دیتے ہیں،
یہ حدیث بھی ہم نے بارہا سنی ہے. تو یہ حدیث میں کیا ہے کہ وہ شیطان تھا. وہ کیا تھا؟ وہ شیطان تھا اور انسانی شکل میں آیا تھا. تو اس کے علاوہ بے شمار بہت ساری حدیثیں ایسی آپ کو ملیں گی جو حدیثیں بتاتی ہیں کہ جنات انسانوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں, جانوروں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. جیسے ایک بڑی مشہور حدیث ہے, حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہم داخل ہوئے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ابو سعید کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, تو لہٰذا ہم ان کا انتظار کرنے کے لیے گھر کے اندر بیٹھ گئے. تو ہم نے اچانک گھر کے چھپر میں کسی آواز کو سنا تو ہم اچانک پلٹے تو وہاں ایک سانپ موجود تھا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز کی حالت میں ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کو روک دیا, کہا کہ اس کو مارنا نہیں. کیا کہا حضرت ابو سعید نے؟ ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ جو سانپ تمہیں گھر کے چھپر میں نظر آیا اسے مارنا نہیں. تو صحابہ رک گئے. ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم رک گئے. لہذا جیسے ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز ختم کی, نماز ختم کرنے کے بعد ہم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تو وہ قصہ بیان کرنے لگے. کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یعنی جس زمانے میں حضرت ابو سعید خدری تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم خندق کھود رہے تھے. ایک نوجوان تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. لہذا وہ نوجوان جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوتا اللہ کے نبی سے اجازت مانگتا تاکہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے. اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ لوٹ جاؤ, گھر چلے جاؤ. تو جب وہ صحابی جا رہے تھے, وہ نوجوان نئے شادی شدہ دلہے جو جا رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے ساتھ اپنا ہتھیار لینا, جو پھوڑا کلہاڑی تمہارے ساتھ یہاں ہے اپنے ساتھ لے جانا, کیونکہ جس راستے سے تم جا رہے ہو بنو قریظہ کے گھر وہاں ملتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ تم کو اکیلا پا کر قتل نہ کر دیں. تو لہذا وہ صحابی نکل گئے. جیسے ہی گھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہے. تو جیسے ہی دیکھا کہ ان کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہے, اتنی تکلیف میں, اتنا غصہ آیا کہ جو ہاتھ میں ہتھیار تھا اسی سے مارنے کے لیے اپنی بیوی کو آگے بڑھے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ پہلے صبر کرو, پہلے وہ تو دیکھو کہ کس وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی ہوں. لہذا گھر کے اندر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر بڑا ایک اژدھا ہے. تو لہذا اب ہوا یہ کہ انہوں نے اس اژدھے پر حملہ کیا اور دونوں موت پا گئے, وہ اژدھا بھی, وہ نوجوان صحابی بھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات کو پہنچایا گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ آ کر صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ وہ اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے. تو آپ نے کہا استغفروا لصاحبکم, جو تمہارا ساتھی انتقال کر گیا اس کے لیے تم اللہ سے مغفرت مانگو. پھر آپ نے کہا ان بالمدینۃ جنہ قد اسلموا, کہ مدینہ کے اندر جن آئے ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں. لہذا تم اپنے گھر کے اندر جب کسی چیز کو دیکھو, آپ کا اشارہ سانپوں کی طرف تھا, گھر کے اندر جب کسی سانپ کو دیکھو تو 3 مرتبہ ان سے اجازت مانگو, اگر اس کے بعد بھی اسی جگہ باقی رہیں تب انہیں قتل کر دو. اور جس کو انہوں نے صحابی نے مارا تھا کہ 3 مرتبہ اجازت پانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے, لہذا اسے قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس صحابی نے جس کو مارا تھا, جو سانپ تھا, اصل میں وہ جن تھے, لہذا انہوں نے جن کو مارا, جن نے ان کو قتل کر دیا. لہذا اس اعتبار سے یہ معاملہ مکمل ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیں صاف طور پر بتاتی ہے کہ جنات الگ الگ قسم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں, انسانوں کی شکل, جانوروں کی شکل, سانپوں کی شکل. خصوصی طور پر گھروں کے اندر جو سانپ موجود ہوتے ہیں انہیں مارنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا, کیونکہ گھروں کے اندر سانپ جو ہوتے ہیں اکثر اژدھا ہوتا ہے. بس 2 قسم کے سانپ ہیں جن کو کبھی بھی دیکھیں تو گھر کے اندر مار سکتے ہیں. ایک جسے ہم ناگ کہتے ہیں, ناگ سانپ ہوتا ہے, اسے گھر کے اندر مار سکتے ہیں, کیونکہ شیطان کبھی ناگ سانپ کی شکل اختیار نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ناگ سانپ کی شکل شیطان اختیار نہیں کرتا. ناگ سانپ کے علاوہ کوئی اور, یعنی کوبرا جسے کہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور سانپ گھر کے اندر نظر آئے تو 3 مرتبہ اسے کہیں کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ, 3 مرتبہ اجازت مانگیے, اگر اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتوں کے بارے میں کیا کہا کہ الکلب الاسود شیطان, کہ کالا کتا یہ شیطان ہوتا ہے. شیطان اگر کتے کی شکل اختیار کرے گا تو وہ کالے کتے ہی کی شکل اختیار کرے گا, اس لیے کالے کتوں کو قتل کرنے کا حکم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا. بہرحال تو یہ بات پتہ چلی کہ جنات مختلف شکلوں میں آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا ہم جنوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, اصلی شکل میں تو انہیں نہیں دیکھ سکتے, لیکن جب دوسری شکل اختیار کر لیں, جیسے انسانی شکل اختیار کر لیں اور سانپ بن جائیں, تو اس شکل میں ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جنات ہمیں ہر حالت میں دیکھ سکتے ہیں. آپ گھر کے اندر رہیں, گھر کے باہر رہیں, جہاں بھی رہیں, جنات ہمیں ہر حالت میں دیکھ سکتے ہیں. لہذا یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے.
چلیے محترم حاضرین، جب اتنی بات واضح ہو گئی کہ جنات شکل بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں، لہذا اور جنات کو کچھ جانور دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی ذکر حدیثوں کے اندر آتا ہے، جیسے بعض حیوانات جنات کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ، کہ جب تم مرغے کو بانگ دیتا ہوا سن لو تو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا۔ واذا سمعتم نہیق الحمار، جب تم گدھے کے ہنہنانے کو دیکھو کہ گدھا چیخ رہا ہے، فتعوذ باللہ من الشیطان، تم شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے۔ تو انسان تو نہیں دیکھ سکتے لیکن گدھے شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، جس طرح کیا ہے مرغے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں ان کو دی ہیں، مگر انسانوں سے صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی۔ چلیے اس کے علاوہ جو جنات طاقت رکھتے ہیں وہ بڑے بڑے محنت والے کام کو کرنے پر طاقت رکھتے ہیں۔ بڑا کام ہوگا جہاں انسان عاجز آ جائے گا، مگر جنات ان کام کو کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ سارے جن ان کے انڈر میں تھے، ان کی مملکت سے دور بھاگ نہیں سکتے، لہذا حضرت سلیمان کیا کرتے، بڑے بڑے محنت کے کام ان سے کروایا کرتے تھے، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان کر کیا ہے بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے، اگر کوئی انکار کرتا تو اسے جلا دیا جاتا تھا، لہذا بڑی بڑی مورتیاں یہ جنات بناتے تھے۔ اس کے علاوہ کھانے کے بڑے بڑے برتن بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت آل سلیمان سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب ملکہ سبا ان کے پاس آئی تو جنات وہاں موجود تھے، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا، جنات سے کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کہا کہ وہ مسلمان ہو کر آئے اس سے پہلے کون اس کے عرش کو، اس کے تخت کو میرے پاس لائے گا۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے کہ عفریت والے جن نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس سے پہلے میں اس کو لا کر رکھ دوں گا، وانی لعلیہ لقوی امین، اور بے شک اس کام کو کرنے پر میں بڑا طاقتور و امانت دار ہوں۔ اس کے علاوہ جنات کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا ہے، اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ آسمان میں جنات چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر آسمان کی خبروں کو چرا لاتے ہیں، اس بات کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ تو بڑے بڑے کام ایسے ہیں، بلکہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان جنات کو حکم دیتے تھے کہ سمندر کی گہرائی میں جاؤ، وہاں سے موتی اور سیپیاں نکال کر لاؤ، اور جنات اس کام کو بڑے آرام سے کر لیتے تھے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ یہ جو جنات ہیں بڑی صلاحیت اور بڑی طاقت کے مالک ہیں، اور یہ سارے بڑے بڑے کاموں کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنی ساری طاقت اور صلاحیتوں کے بعد کچھ کام ایسے ہیں جو جنات نہیں کر سکتے، کچھ کام ایسے ہیں جو جنات نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا کام جو جنات نہیں کر سکتے، جنات کسی معجزے کو نہیں لا سکتے، جنات کسی معجزے کو نہیں لا سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزہ عطا کی ہے ویسے جنات بھی کوئی معجزہ لائیں، یہ نہیں کر سکتے۔ دوسری اہم بات، جنات کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر خواب میں شیطان کسی کی شکل اختیار کرنا چاہے تو کر لے، مگر شیطان اللہ کے نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری کاپی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ فضا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک حد بیان کی ہے، اس حد سے زیادہ بھی جنات آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ کچھ لمیٹڈ چیزیں ہیں جسے جنات کر سکتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ جنات ہر کام کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کام جسے جنات نہیں کر سکتے ہیں، آپ جانیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ فإن الشیطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله عليه وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله عليه فلو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان بند دروازے کو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا، شیطان طاقتور ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس نے بسم اللہ بول کر دروازہ بند کیا، بسم اللہ بول کر کھانے کے برتن کو بند کیا، شیطان اس کو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لہذا اس لیے آپ نے کہا کہ رات میں جاؤ تو اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، اور چراغ کو، خاص کر اس وقت جو آگ کے چراغ لگائے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ان کو بند کر دیا کرو۔ تو اس کام کو بھی کرنے کی طاقت جنات نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ جنات نے ایک کام کو انجام نہیں دیا، ہم یہ بات جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد، کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد شیطان کیا کرتا ہے، اسے جا کر نوچتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیخ کر رونے لگتا ہے، مگر
اس شیطان نے کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کو نہیں تکلیف پہنچائے. حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو پیدا ہونے کے بعد شیطان انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکا. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس بات کی بھی طاقت جنات نہیں رکھ پائے تھے. یہ کچھ صلاحیتیں تھی جو جنات کے اندر موجود تھی جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. بات اگر اس کے علاوہ جنات کے حوالے سے کی جائے, دیکھیے جنات کن کن جگہوں پر رہتے ہیں. جنات کے رہنے کی جگہ سب سے پہلے جنات زمین میں رہتے ہیں. جنات آسمان میں نہیں رہتے. آسمان میں رہنے والی ذات جو ہے وہ فرشتوں کی, لہذا فرشتوں کے گھر آسمان میں ہیں اور انسانوں کے گھر کہاں ہیں؟ زمین میں ہے. اسی طرح جنات بھی زمین پر ہی رہتے ہیں. تو یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے. بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات آسمانوں میں رہتے ہیں, نہیں جنات زمین پر ہی رہتے ہیں. قرآن کے اندر حدیث کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں بیان کی گئی. عمومی طور پر اگر زمین کے اندر بات کی جائے, زمین کے اندر جنات کہاں رہتے ہیں؟ زمین کے اندر جنات رہنے کی جگہ بات کی جاتی ہے کہ گھروں کے کونے میں یا درختوں میں, پہاڑوں میں جہاں سوراخ موجود ہوتے ہیں, جہاں پر چھوٹے چھوٹے غار ہوتے ہیں, سوراخ ہوتے ہیں, ان سوراخوں میں جنات رہا کرتے ہیں. لہذا اس لیے حدیث کے اندر منع کیا گیا کہ ان ایسے سوراخوں میں پیشاب نہ کیا جائے, ایسے سوراخوں میں تھوکا نہ جائے, ان سوراخوں میں جا کر کیا ہے انہیں چھیڑا نہ جائے. اور قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا مکروہ ہے کیونکہ جنات ایسی جگہ پر رہتے ہیں. تو لہذا یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے. اس کے علاوہ گندی جگہیں جہاں پر بھی گندگی موجود ہو, چاہے وہ بیت الخلاء موجود ہو یا جہاں گندگی پھینکی جاتی ہو, ایسی جگہ پر بھی جنات رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان هذه الحشوش محتضرہ فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث. آپ نے کہا کہ یہ گندی جگہ پر آتے جاتے رہتے جنات, لہذا جب بھی کوئی بیت الخلاء جائے تو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث اس دعا کو پڑھ لیا کرے. اس کے علاوہ جو اونٹ کا ریوڑ ہوتا ہے, جہاں پر اونٹوں کو باندھا جاتا ہے, ایسی جگہ پر بھی جنات موجود رہتے ہیں. یہ بھی جنات کے رہنے کی جگہ ہے. لہذا اس لیے اونٹوں کے ریوڑ میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. اس کے علاوہ جنات اکثر جہاں رہتے ہیں وہ بازاروں میں, مارکیٹ میں, وہ مارکیٹ جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں, یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا لا تكونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فان معركة الشيطان وبها ينصب رأيته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو روایت یہ نصیحت کی تھی. کیا نصیحت کی تھی؟ کہ ایسا نہ ہو کہ تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہو اور سب سے آخر میں نکلو, کیونکہ یہی وہ بازار ہے, یہی وہ مارکیٹ ہے جہاں شیطان کشتی لگاتا ہے, جہاں شیطان اکٹھا ہوتا ہے اور اپنے جھنڈے کو شیطان گاڑتا ہے. تو لہذا مارکیٹ کی جگہ پر جہاں خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر بھی جنات رہا کرتے ہیں. یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے. بات اگر جنات کے اصناف کی کہیں کہ کتنی قسم کے جنات ہوتے ہیں, جنات کتنے قسم کے ہوتے ہیں, ویسے بات کی جائے جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں. حدیث کے اندر یہ ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایت ہے جسے ابن حبان اور طبری وغیرہ نے روایت کیا ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجن ثلاثۃ اصناف, جنات کی 3 قسمیں ہیں. جنات کی 3 قسمیں, صنف لهم اجنحہ یطیرون فی الہوا, جنات میں ایک قسم ایسے جنات ہیں جن کو پر ہیں, جنات میں کچھ جنوں کو پر ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ جنات ہیں صنف حیاتون و کلاب, اور دوسری قسم ہے جو سانپ اور کتے ہیں. اور تیسرے قسم کے صنف یحلون و یضعنون, اور تیسرے وہ جنات ہیں جو شکل اختیار کرتے ہیں, جس کی چاہے اس کی شکل اختیار کرتے ہیں اور جیسے چاہے وہ ادھر ادھر جا اور آ سکتے ہیں. تو لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کی 3 قسمیں بیان کی. ایک جن کو پر ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں, دوسرے جو ہمیشہ کیا ہے سانپ اور کتے ہی کی شکل میں رہتے ہیں, اور تیسرے جو الگ الگ شکل بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں, ادھر ادھر آنے جانے والے لوگوں کو پریشان کرنے کا کام انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ عمومی طور پر جو علماء نے جنات کی قسمیں بیان کی ہیں, ایمان والے جنات, کافر اور مشرک جنات, یہ بھی علماء نے اس کی قسم بیان کی ہے. بعض علماء نے جنات کی 2 قسمیں بیان کی ہیں, نیک جن اور برے جن, یعنی اگر مسلمان بھی ہوں گے تو اس میں نیک ہوں گے, اس میں برے ہوں گے, یا تو مسلمان ہوں گے یا تو کافر ہوں گے. تو اس طرح کی علماء نے بھی جنات کی قسمیں بیان کی ہیں. جس طرح انسانوں کے اندر اچھے برے ہوتے ہیں ویسے جنات کے اندر بھی اچھے برے ہوتے ہیں. جس طرح انسانوں میں مسلمان, کافر اور منافق ہوتے ہیں, اس طرح جنات کے اندر بھی ہوتے ہیں. یہ جنات کی قسمیں ہیں. بات کی جائے جنات کے ناموں کی, کیا ان کے کچھ خصوصی نام ہیں؟ جی ہاں, علماء اکرام نے 2 قسم کے جنات کا نام حدیث سے ثابت کیا. سب سے پہلے جنات میں سے ایک جنات کا نام ہوتا ہے جسے عفریت کہا جاتا ہے.
جنات میں سے ایک جنات کا نام ہوتا ہے جسے عفریت کہا جاتا ہے، اور یہ جنات میں سب سے پاورفل جن ہوتے ہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہی سب سے پاورفل جن تھے جو ہوا میں جانی بڑے بڑے محنت والے کام کو کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان نے اسی سے ملک سبا کی تخت کو لانے کا حکم دیا تھا. قال عفریت من الجن، اگر سورہ نمل کو پڑھیں تو ایسے ہی قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، کہ جنوں میں سے عفریت والے جنی یعنی جو سب سے ہائی کیٹیگری کا جن تھا، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے لاؤں گا جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ابن جریر الطبری کہتے ہیں عفریت من الجن یعنی جنوں کا سردار جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے زیادہ سرکش ہے، یعنی سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے مضبوط ہے، اس کو عفریت کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز جس جن نے توڑنی چاہیے یہی تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان عفریت من الجن تفلت البارحہ لیقطع علی صلاتی، آپ کہتے ہیں کہ عفریت جنوں میں سے جو عفریت تھا وہ صبح کی نماز میں آیا، میری نماز کو کاٹنا چاہ رہا تھا. اور دوسرا جن جس کا ذکر کیا گیا ہے جسے غول کہا جاتا ہے. غول، یہ غول کیا ہے؟ غول کہتے ہیں کہ عرب کے زمانے میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب انسان راستے میں سفر میں جاتا ہے تو راستوں میں کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں جن کا کام صرف لوگوں کو پریشان کرنا ہوتا ہے. راستے میں انسان تنے تنہا جائے یا اندھیری جگہ ہو تو وہاں شکلیں اختیار کرنا، ڈراونا، یعنی لوگوں کو ڈرانے کے لیے کبھی بھیڑیا بن جانا، کبھی عورتوں کی شکل میں، کبھی سفید کپڑے پہن کر آ جانا. تو یہ لوگوں کو ڈرانے کا جو کام کرتے ہیں ان کو غول کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا لا عدوا ولا طیرۃ ولا غول، کہ نہ عدوا ہے، نہ طیرہ ہے، نہ ولا غول ہے. زمانے جاہلیت کے لوگ اس طرح کا تصور رکھا کرتے تھے، لہذا اسلام نے اس بات کو سرے سے خارج قرار دیا. لہذا یہ ایک نام لفظ غول کیا ہے جنات کے حوالے سے آتا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا غول جمع غولۃ غولا، یعنی عربی میں اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے. یعنی جب عرب کے لوگ سفر میں جاتے تھے، دائیں بائیں جاتے تھے تو شیطان الگ الگ شکلوں میں ان کو ڈرایا کرتے تھے. لہذا ان کے دل میں جیسے ہی ڈر پیدا ہو جاتا تو فوراً کیا کرتے، کہتے کہ اس وادی کا جو جن ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، اس سے پناہ لیا کرتے. لہذا اس کے بعد انہوں نے تبرد کو اور زیادہ کر دیا. تو جنات کی یہ دو نام حدیثوں کے اندر ثابت ہیں. چلیے اس کے علاوہ یہ کیا ان کے بھی کوئی علاقے ہیں، ان کا بھی کوئی وطن ہے؟ جی ہاں، جس طرح انسان کے علاقے ہیں، انسان کا نسل ہے، انسان کے خاندان ہیں، اسی طرح جنات کے بھی خاندان ہوتے ہیں، جنات کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، وہ بھی الگ الگ گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجریکم من عذاب علیم، کہ جنوں نے کہا کہ ہماری قوم کے لوگوں ہم تو نبی پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، لہذا تم بھی اللہ تعالیٰ کے دعوت پر ایمان لاؤ. تو جنوں نے اپنی قوم کو بلایا تو پتہ یہ چلا کہ جن کی بھی قوم ہوتی ہے ان کے بھی اپنے کنبے قبیلے ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ، کہ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ یعنی اس کے اپنے لوگ، اس کے اپنے قریب کے لوگ تم کو دیکھتے ہیں. تو لہذا جنات کا ایسا بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جنات جو ہے وہ بھی الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان کا بھی ذکر حدیثوں کے اندر موجود ہے. بات کریں ابلیس کی. ابلیس ہے کیا؟ سب سے پہلے ابلیس کہتے کسے؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ شیطان یہ صفت ہے اور ابلیس یہ نام ہے. ابلیس نام ہے. ابلیس کہتے کسے ہیں؟ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے ابلیس و شیطان کی، یہ جو ابلیس ہے اس کو عربی میں اصل میں شیطان کی طرف ابلاس سے یہ مراد ہے، یعنی مشتق ابلاس سے ہے. ابلاس کہتے ہیں خیر سے دور ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، جس کو خیر سے دور کیا گیا، اس کو ابلاس و ابلیس کہا جاتا ہے. اور شیطان اصل میں ہر اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر تمرد پایا جائے، یعنی جس کے اندر سرکشی پائی جائے. وہ سرکشی انسان کے اندر ہو یا جن کے اندر ہو، اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے. تو شیطان یہ صفت ہے، یعنی جو بھی برا ہے، جو بھی زیادتی کرے اسے ہم شیطان کہہ سکتے ہیں. چاہے وہ جن ہو تو وہ بھی شیطان ہو سکتا ہے، انسان ہے تو وہ بھی شیطان ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ابلیس ہے باقاعدہ ایک نام ہے. ابلیس کیا ہے؟ ایک نام ہے. اگر اصطلاحی انداز سے دیکھا جائے تو یہ ابلیس وہی ہے جس نے فرشتوں کے درمیان رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کیا تھا. حالانکہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہی وہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا تھا.
اور اس نے دعویٰ کیا تھا، کیا دعویٰ کیا تھا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ لہذا اسی ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا، اور اسی ابلیس کو قیامت تک کیا ہے مہلت دی گئی ہے۔ قال فبعزتک ولأغوینہم اجمعین، جب وہ نیچے آ رہا تھا تو اس نے مارے تمرد کے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں سارے انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے مجھ سے بچ جائیں گے۔ تو لہذا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر کیا ہے۔ ابلیس نام ہے، ابلیس نام ہے، لیکن شیطان یہ صفت ہے۔ شیطان کیا ہے؟ یہ صفت ہے، جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اری عنہما، کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسے کو پیدا کیا، کیونکہ وسوسہ پیدا کرنا یہ بری چیز تھی، تو لہذا اس کو جب انجام دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لفظ شیطان سے تعبیر کیا، تو شیطان یہ اصل میں صفت موجود ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو قصہ حضرت آدم کا ابلیس کا موجود ہے، اس قصے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ابلیس نے کیا ہے تمرد کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے اس نے یہ عہد و پیمان کیا تھا۔ ابلیس یا شیطان کہیں، اس کی بھی بہت ساری صفتیں ہیں قرآن کے اندر، کہیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رجیم کہا ہے، شیطان کو مارد کہا ہے، ان ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بلایا ہے۔ اب ابلیس ہے کیا؟ ابلیس فرشتوں میں سے ہے یا جنات میں سے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ابلیس جنوں میں سے، ابلیس جنوں میں سے، یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے کہا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں ابلیس کا ذکر کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ابلیس یہ جنوں میں سے ہے، نہ کہ یہ فرشتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کا باپ ابلیس ہے، یعنی اصل جنوں کی جو شروعات ہوئی ابلیس ہی سے شروع ہوئی ہے۔ جیسے آدم انسان کی اصل آدم ہے، ویسے جنات کی اصل کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ اس کا بھی ذکر علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابلیس کیا ہے؟ یہ جنات ہی میں سے ہے، مگر ابلیس نام ہے، ابلیس نام ہے۔ چلیے اس کے بعد اگر گفتگو کریں کہ ان کے حوالے سے، یعنی جنات کے حوالے سے، کہ ان کے جو اوصاف تھے ان کا مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، ابلیس کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اگر بات کی جائے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مکلف بنایا ہے، یعنی کیا جنات کو بھی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا ہے، جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے؟ جی ہاں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف کیا ہے۔ جب بات ہم عبادت کی کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو، جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا جنات کو بھی اسی طرح کا نماز و روزہ کا حکم دیا گیا ہے جس طرح ہم کو حکم دیا گیا ہے، لہذا وہ بھی ہماری طرح بالکل مکلف ہیں۔ چلیے جب یہ بات واضح ہوگی، اگر اس کے بعد بات کریں کہ کیا جنات میں سے جس طرح رسول انسانوں میں سے آئے ہیں، کیا جنات میں سے بھی رسول آئے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے جب قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آتا ہے، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آتا ہے۔ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، مگر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب انسان ہیں، جنات میں سے کسی رسول کو نہیں بھیجا گیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان جنات سے زیادہ عقل کے اس مطلب مضبوط ہے۔ انسان کیا ہے؟ عقل کے اعتبار سے جنات سے زیادہ مضبوط ہے، اور جنات کی جو تینوں قسمیں بیان کی جاتی ہیں، تو جنات کی جتنی تینوں قسمیں بیان کی جاتی ہیں ان سب سے عقل کے مسئلے میں انسان مضبوط ہے۔ لہذا اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے سب انسانی بھیجے۔ اس لیے دیکھیں کہ جتنے بھی مقرب ہیں، چاہے وہ رسول ہو، انبیاء ہو یا مقرب لوگ ہو، سب انسانوں میں سے ہی موجود ہیں۔ لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے جتنے بھی رسول بھیجے سب انسانوں میں سے تھے، سب انسان تھے، جنات میں سے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کو مرد بھیجا۔ دو چیزیں، عورت کو کسی رسول کو نہیں بنایا گیا، نہ کسی فرشتے کو رسول بنایا گیا، نہ کسی جن کو رسول بنایا گیا، یہ آیت ہمیں ثابت کرتی ہے۔ تو بتائیے چلا کہ جنات میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا گیا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کیسے ہوگا، جی ہاں، جو مومن جن ہوں گے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، جو کافر جن ہوں گے ان کا کیا ہے؟ جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کا بھی ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ بات اگر کریں جنات و علم غیب کی، کیا جنات علم غیب جانتے ہیں؟ محترم حاضرین، اس کے حوالے سے بڑی لمبی تفصیل قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، مگر مختصر انداز سے میں آپ کو بتا دوں کہ جنات علم غیب کو نہیں جانتے، مگر جنات علم غیب حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ آسمانوں میں جاتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے
تو اللہ فرشتوں کو سناتا ہے، فرشتے اپنے نیچے والے فرشتوں کو سناتے ہیں، نیچے والے فرشتے اپنے نیچے والوں کو سناتے ہیں، یہاں تک کہ اس بات کو زمین میں نافذ کیا جاتا ہے۔ ابھی جنات کیا کرتے ہیں؟ آسمان میں چڑھ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک جن، دوسرا جن، تیسرا جن، چوتھا جن، اس طرح ایک کے اوپر دوسرے جن چڑھ کر کیا ہے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور فرشتے جو آپس میں اللہ کے فیصلے کی گفتگو کرتے ہیں اس کو سن لیتے ہیں، لہذا اس کو سن کر کیا ہے نیچے کاہن کو بتا دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی فرشتے ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ستارے توڑ کر ان کو مارا جاتا ہے، اکثر جل جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں وہ نیچے آ کر کاہن کے کان میں اس بات کو ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا فیصلہ کیا گیا ہے، لہذا کاہن ایک سچ کے ساتھ ننانوے جھوٹ ملا کر لوگوں میں پروس دیتا ہے، تو لہذا اتنا یہ جانتے ہیں، ورنہ حقیقی طور پر جنات کے پاس علم غیب نہیں۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑی تفصیل اس کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ذکر کی جاتی ہے۔ اب بات کی جائے کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات سے ہم نے بڑے الگ الگ قسم کا علم حاصل کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جنات سے ہم نے بڑا الگ الگ قسم کا علم حاصل کیا ہے۔ کیا جنات کے پاس ایسا علم ہے جو انسانوں کے پاس نہیں ہے؟ یقین جانیے، ایک تو غیب کی خبریں جنات نہیں جانتے، دوسری بات یہ ہے کہ جنات کی عمر ہم سے زیادہ ہوتی ہے، جنات کی عمر ہم سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے 150 سال پہلے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا جو ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو ایسی چیزیں جنات ضرور بتا سکتے ہیں، ورنہ غیب کی چیزیں جنات ہرگز نہیں بتا سکتے، ان کے پاس اس بات کی قدرت نہیں ہے، ایسی قدرت ان کے پاس نہیں ہے۔ اور رہا آسمان میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسے چرا لیتے ہیں، وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو حضرت ان جنات کا جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا کہ جنات غیب کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پروپیگنڈے کو لوگوں سے ختم کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان نے حکم دیا تھا کہ ہیکل سلیمانی کو بنایا جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محل کو بنایا جا رہا تھا، محل کون بنا رہے تھے؟ جنات بنا رہے تھے۔ اب جنات سب کے سامنے کہتے تھے کہ ہم علم غیب ہے، ہم چیزوں کو جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان کو موت دی، وفات دی، تو وہ کرسی پر ٹیک لگا کر، اپنی لکڑی پر ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، لمبا وقت تک ویسے ہی بیٹھے رہے، یہاں تک کہ دیمک نے اس لکڑی کو کھا لیا جس لکڑی پر حضرت سلیمان ٹیک لگائے تھے۔ جب منہ کے بل حضرت سلیمان نیچے گر گئے تب جنات کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو علم غیب نہیں ہے، اگر ہم کو علم غیب ہوتا تو حضرت سلیمان کے انتقال کے بارے میں ہم کو خبر ہو گئی ہوتی، اور اتنے دن سے حضرت سلیمان کے ڈر سے جو ہم محل کو بنا رہے تھے اسے کبھی نہیں بناتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المبین۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جنات کی عمر ہم سے زیادہ ہوتی ہے، تو بہرحال کچھ پرانی چیزیں وہ بتا سکتے ہیں، مگر جنات علم غیب نہیں جانتے ہیں۔ چلیے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کیا جنات کے ذریعے روحوں کو بلایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات کریں جنات کی مدد لینا، کیا جنات کی مدد لینا جائز ہے؟ جنات سے ہیلپ لی جا سکتی ہے؟ علماء اکرام کے اس کے الگ الگ رائے ہیں، مگر اکثر علماء کی رائے یہ ہے، جیسے ابن عثیمین رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا، کیا جنات کے ساتھ تعاون کرنا، یعنی ان کے ساتھ ڈیل کرنا، اسے یعنی بات چیت کرنا، ان سے اپنے رشتے بنانا یا کسی قسم کا تعلق بنانا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر جائز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی حرام کام کو ان سے نہ انجام دیا جائے، اور دوسری اہم بات ہے کسی حرام طریقے کا استعمال نہ کیا جائے۔ جو مومن جن ہے اگر وہ ایمان والا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ فاسق جن ہے، کافر جن ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا جب تک کہ آپ اس کے ساتھ شرک کا معاملہ نہ کریں۔ بہرحال جیسے بھی معاملات ہو، جنات سے انسان کو تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دو الگ الگ مخلوقات بنا کر رکھے ہیں تو اس مخلوق کو ان کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جن اس کی مدد کرتا ہے یا جن اس کے ساتھ دیتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ دوستی کرنا یا تعلقات قائم کرنا اسے اسلام درست نہیں قرار دیتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، کیا معاملات ہو، انسان ان باتوں کو نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگ بیماروں کے علاج کے لیے جنات کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنات کو کچھ ایسے ایسے وسیلے پتہ ہیں، جنات کو کچھ ایسے جڑی بوٹیاں پتہ ہے جو انسانوں کو نہیں پتہ ہے، تو لہذا اس کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ علماء نے اس بات سے بھی منع فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ جن کوئی جھوٹی بات آپ سے کہہ دے کہ فلاں فلاں کام کرو، بیمار کو شفا مل جائے گی، اور انسان کر لے، اپنے عقیدے کو برباد کر لے، تو لہذا ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اہم مسئلہ جو ذکر کیا کہ جنات کسی کی روح کو لانے کی طاقت رکھتے ہیں،
لوگ کہتے ہیں کہ جنات مرے ہوئے مردوں کو لانے کی طاقت رکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی مرے ہوئے آدمی کا سایہ نظر آپ کے سامنے آ جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ روحیں جو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں وہ دوبارہ آ سکے. جنات ہی ان روحوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, جنات ان مرے ہوئے لوگوں کی شکل اختیار کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جنات لمبی عمر پاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے, آپ کے باپ دادا کو دیکھا ہے, آپ کے پردادا کو دیکھا ہے, ان کی شکل وہ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی روحوں کو لوٹا کر رکھ دیا ہے. جنات کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, وہ شکل اختیار ضرور کر سکتے ہیں مگر کسی مرے ہوئے انسان کی روح کو لا کر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. اور جیسے آج لوگ کہتے ہیں, بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کی روح کو دیکھا, وہ اصل میں جنات و شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کی شکلیں اختیار کرتے ہیں. خاص کر وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے اور ہمارے غیر مسلم حضرات سمجھتے ہیں کہ روحیں دنیا میں چلتی اور پھرتی ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہم مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جنات کیا ہے, یعنی روحیں دنیا میں موجود ہوتی ہیں. جو ایک بار اللہ کے پاس چلا گیا کبھی واپس نہیں آ سکتا. چلیے بات کریں جس کا اصل گہرا تعلق رقیہ شرعیہ سے ہے. کیا جن انسان کے بدن پر سوار ہو سکتا ہے, کیا اس کی عقل پر کنٹرول رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں, جن انسان پر سوار ہو سکتا ہے, اس کی عقل کو کنٹرول جن کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سورہ بقرہ کی آیت اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح ایک آدمی کو جن چھو لے, جس طرح ایک آدمی کو شیطان چھو لے. شیطان چھونے کے بعد جیسا انسان بوکھلا جاتا ہے, عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے, یعنی پاگل والی جو حرکتیں کرتا ہے, تو جنات جب کسی انسان کے جسم پر سوار ہوتے ہیں, اس کے عقل پر سوار ہوتے ہیں, تو پاگل کی طرح حرکتیں انسان کرنے لگتا ہے. لہذا سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. تو گویا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ جنات انسان پر سوار ہو جاتے ہیں, ان کے بدن پر بھی سوار ہو جاتے ہیں, ان کی عقل کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں, یعنی عقل اور جسم مکمل کنٹرول کرتے ہیں. اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے, تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ ہاں جنات انسان پر سوار ہوتے ہیں. جو آدمی اس کا انکار کرے وہ درست نہیں ہے. اور جیسے بات شیطان کی جائے, اللہ کے نبی نے کہ حدیث میں نہیں کہا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم, کہ شیطان کو وسوسہ انسان کے رگوں میں ویسے ہی دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے. شیطان ہمارے رگوں میں طاقت رکھتا ہے کہ جب چاہے دل میں وسوسہ ڈالے. تو لہذا آپ جانیں کہ انسان بیٹھا, اچانک کوئی چیز انسان کو یاد آ گئی. کیسے یاد آ گئی؟ شیطان نے آپ کے دل میں بات ڈالی. تو شیطان اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ آپ کے ذہن کو کنٹرول کرے, آپ کے دماغ کو کنٹرول کرے. بسا اوقات بذات خود جب وہ کسی انسان پر سوار ہوتا ہے تو اسی کے بعد کیا ہے, رقیہ شرعیہ کا معاملہ طے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مؤکل جن کی بات کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مؤکل جن ہے, کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے بات اگر مؤکل جن کی جائے, میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات وضاحت کی کہ جنوں سے دوستی کرنا, اگر مومن جن ہوگا تو وہ کسی کے تابع نہیں ہوگا, اگر مشرک اور کافر جن ہوگا تو اس کے تابع انسان ہوگا, اس کے لیے آپ حرام کام کو انجام دیں گے تب جا کر وہ اپنی بات کو انجام دے گا. تو مؤکل جن کا ہونا, بات اگر مؤکل کی جن کی جائے تو یاد رکھیے ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو لگا کر رکھا ہے. ہر انسان کے پاس شیطان ہے, یعنی ہر انسان کے پاس ایک مؤکل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت, اللہ کے نبی نے کہا ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینہ من الجن. آپ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک مؤکل جن موجود ہے. وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ بھی ہے, مگر وہ میرا جن مسلمان ہو چکا ہے, اب مجھے سوائے خیر کے کچھ حکم نہیں دیتا. گویا شیطان کا ایک حصہ ہم میں سے ہر انسان کے پاس ہے, ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ایک مؤکل شیطان, ایک مؤکل جن موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ نیک ہوگا تو اچھے کا حکم دے گا, اگر برا ہوگا تو برائی کا حکم دے گا. اور انسان کے دل میں جو بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں اسی شیطان کی طرف سے آتے ہیں. جیسے الخناس کہا گیا ہے, قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے, اسی اعتبار سے تو ہر انسان کے ساتھ ایک مؤکل موجود ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک مؤکل موجود ہے. لیکن جو لوگ خاص کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جو لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو مضبوط دلیل پیش کرنی پڑے گی. ہاں, لیکن جنوں سے دوستی کرنا, ان سے مدد لینا, اگر وہ دین کا مسئلہ ہے اور دین کے خیر خواہی میں ہے تو علماء نے کچھ بڑی سخت کنڈیشن کے ساتھ اجازت دی ہے. ورنہ حرام کاموں کے لیے جنات سے تعلق لینا, کسی آدمی کو قتل کرنے کے لیے یا جیسے بلیک میجک وغیرہ کرانے کے لیے, جادو کرانے کے لیے جو جنات کا سہارا لیا جاتا ہے, وہ بغیر شیطان کی عبادت کیے ہوئے یا جنات کے لیے حرام کاموں کو کیے بغیر یا ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ جنات کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تھیں, اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑی ہی بیرا روی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے، اور جنوں کے حوالے سے جو بھی باتیں ہم خرافات وغیرہ سنتے ہیں ان سب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب اتنی باتوں سے ایک بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ اکثر راقی حضرات آ کر کہتے ہیں، جنات کے حوالے سے قصے سناتے ہیں کہ ہمیں جن نے قصہ سنایا کہ فلاں جن نے ایسا کیا، فلاں جن نے ایسا کیا۔ تو جب بھی کوئی جنات کے حوالے سے کوئی قصہ سنائیں تو سب سے پہلے اسے کہیں کہ ہم جنات کے مسئلے میں انہی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا، کیونکہ جن ایک غیبی مخلوق ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جس طرح فرشتے غیبی مخلوق ہیں، جنات بھی غیبی مخلوق ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور جب بات غیب کی آئے گی تو قرآن و حدیث کی دلیل ہمیں چاہیے۔ جو بات آپ نے کہی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے تو ہم مانیں گے، ورنہ سرے سے ہم انکار کریں گے۔ لہذا وہ راقی حضرات جو جنوں کی قصے ادھر ادھر بیان کرتے ہیں، ایسے راقی حضرات کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جنات کا مسئلہ یہ غیب کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ یہ غیبی مخلوق کا مسئلہ ہے۔ مان لیجئے کسی جن نے آپ کو کوئی بات بتا بھی دی، کیا وہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ کیا اس بات کو آپ نے سنا تو لوگوں کے مسئلے میں آپ اس کو پھیلاتے پھریں گے؟ اور یاد رکھیے، جنات انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں دیکھتا انسان اس سے ڈرتا ہے، انسان اس سے ڈرتا ہے۔ لہذا جنات کے حوالے سے اس طرح کی توہم پرستی پھیلانا یہ بالکل عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم مسلمانوں کو بچا کر رکھے۔ محترم حاضرین، یہیں پر میں اس کلاس کو ختم کرتا ہوں۔ کسی کا کوئی سوال ہوگا تو معذرت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، مختصر انداز میں سوال پوچھیں تاکہ آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے۔